کہ جب سے شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تب سے ایک ریفارم ایجنڈا، اکنامک سٹیبلٹی کا ایجنڈا، اس پر وہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے 3 ماہ میں دن رات محنت کر کے ایک تو معیشت کی سمت درست کر رہی ہیں. دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنا سروس سیکٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی تمام چیزیں جو ڈیوالو ہوئی تھیں وہ ان کی پرائیورٹیز ہیں اور ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. پنجاب حکومت نے کل ایک تاریخی بجٹ پیش کیا جو کہ ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، 842 بلین. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں 530 بلین کے وہ منصوبے جو ڈیڈ سکیمز تھیں، بہت سالوں سے چلتی آ رہی تھیں، اس کو اے ڈی پی سے کلینز کر کے جو تھرو فارورڈ ہونا تھا، کیری فارورڈ اس کا بجٹ ہونا تھا، ان کو ختم کر کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب کی عوام، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کی سروس ڈیلیوری کے اوپر خرچ کیا جائے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور جو تقریباً 3800 سے زائد سکیمز بنتی ہیں. اسی طرح یہ بجٹ کیش بیک بجٹ ہے. یہ پچھلے ادوار کی طرح کہ ایک اے ڈی پی اسکیم بنا دی جائے اور اس کے پیچھے پیسہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ 842 بلین کیش بیک ڈیولپمنٹ بجٹ آف پنجاب ہے. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سب سے زیادہ ترجیح میں شامل ہے وہ صحت اور تعلیم ہے. اور صحت اور تعلیم میں صرف آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اخراجات سیلریز کی مد میں جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ جو سروس ڈیلیوری ہے صحت کی، ایکسس جو ہے صحت کی، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. اور اس میں جو آتے ہی انیشیٹو لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کا انیشیٹو تھا، اور جس کے اندر ابھی تک جب سے یہ شروع ہوا 2 ماہ ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے ہوئے، 6,60,000 لوگوں نے کلینک آن ویلز سے علاج کا اور معائنہ کرایا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور 1,20,000 فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کے اندر وہ تمام طبی ڈائگنوسٹکس فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک ہاسپٹل اور ایمرجنسی میں ہوتی ہیں، فارمیسی سمیت. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ایکسس ٹو ہیلتھ کی سروس کو نہ صرف ایفیشینٹ کرتا ہے بلکہ پنجاب کے عوام وہاں جہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں ان کی دہلیز تک پہنچاتا ہے. اور یہ نہیں کہ سارا انحصار ہمارا ان فیلڈ ہاسپٹل یا کلینک آن ویلز پہ ہوگا، بلکہ تمام بیسک ہیلتھ یونٹس، بی ایچ یوز، ٹی ایچ کیوز اور آر ایچ سیز کی مکمل ری ویمپنگ کا عمل بھی اس بجٹ میں شامل ہے. اور اگر میں اس کی بات کروں تو 473 بلین سے 539 بلین، 473 بلین سے 539 بلین بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے. اور اس میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک جو کیتھ لیبز ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اس کے جال کو پھیلانے کا منصوبہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ری ویمپنگ کا عمل شامل تھا جب ہماری حکومت آئی، اور ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ تمام جو سکیمز تھیں، وہ تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے، ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر سی ایم پنجاب کے تمام انیشیٹوز بھی شامل ہیں. اور جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے تاکہ جو بچے سکولز میں ہیں ان بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن، اور اس میں کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا مرجر بھی شامل ہے. اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی کا قیام پہلی دفعہ پنجاب میں اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اپروچ ہے. اور پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ
پارٹنرشپ میں ایک منصوبہ شامل کیا ہے. جو پہلے بھی منصوبے شامل ہیں اس کے اندر پیف کا منصوبہ ہے, لیکن اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے, جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے, کارپینٹرز ہیں, انٹرپرینورشپس ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے, اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے. جو لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے, اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون اسکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری, اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر اسکیم کو شامل کیا گیا ہے. اور لائف اسٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون اسکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی فنڈنگ سے, لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے, اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ, فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا, اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسیس دی جائے گی, اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے. اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے, جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی, اس کو انڈیجنائزیشن کی, اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے, جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں, اس کو بھی کینولا سیڈ, آئل سیڈز جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں, تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق, کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے, کوئی نارتھ پنجاب ہے, پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین, 177 سے 322 بلین, جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں, جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں, چاہے وہ یونین کاؤنسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں, جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو فارسٹ وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر, کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی. اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا, جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا. اسی طرح جو ماحولیات ہے, کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے. لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن پہلی دفعہ
اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مر کے اسماگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے، اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے، ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری، جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے، ٹارگٹڈ منصوبہ بندی کی جائے، اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر، جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی دیکھنے کو آئی ہمیں پچھلے 3 ماہ میں، لیکن اس کے باوجود جو سیلری انکریز ہے سرکاری ملازمین کا 1 سے 16 گریڈ کو، اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو 20% اور پینشن میں 15% اضافے کا پنجاب نے بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے۔ اسی طرح جو منیمم ویج ہے اس کو 37,000 روپے پر کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 1 ٹریلین جو اون سورس ریونیو جنریشن زیادہ انوویشن کے ساتھ، ایفیشنسی کے ساتھ، جو کہ 960 کا فگر ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو 1 ٹریلین کا اہداف جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر مزید گفتگو مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کریں گے کہ اس کو کس طرح ایک پالیسی مکس کے ساتھ، زیادہ انوویشن کے ساتھ، زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں اضافے کو ضروری بنایا جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 16 ماہ میں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، جب اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل کسی بھی اس میں جائے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، درست فیصلے کیے گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے، لیکن معیشت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کھلواڑ نہیں ہوا، اور ایک رسپانسبلی ذمہ داری کے ساتھ وہ فیصلے کیے گئے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بجٹ بھی اس درستگی اور اس سمت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ان سالہ دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی۔ اسی طرح جو صحافی برادری ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس اور ویلفیئر فنڈ کا قائم کیا گیا ہے 1 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ۔ اسی طرح جو آرٹسٹ ویلفیئر انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس میں بھی 1 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر کلچر اور انفارمیشن کے اندر 4 بلین سے 10 بلین تک اس کو دیا گیا ہے کہ جتنی ہماری آرکیولوجی سائٹس ہیں، جتنی ہماری کلچرل سائٹس ہیں، جتنی ہماری کلچر کے اسپیکٹس ہیں، انفارمیشن کے اسپیکٹس ہیں، ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے جیسے وفاق میں ہے، تو اسی لیے 4 بلین سے 10 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز کی مد میں 2 بلین سے 5.5 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جتنی ریلیجس ٹورزم کی سائٹس ہیں ان کی کمپلیٹ ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن اس کے اندر شامل ہیں۔ تمام وہ کوریڈورز جو ریلیجس ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ تمام منصوبے بھی اس میں شامل ہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر 100% اضافے کے ساتھ 1.1 بلین سے 2 بلین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، جس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ گاؤں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو نوکری کی تلاش کرتی ہیں یا نوکریاں نہیں کر سکتی، ان کو گھر بیٹھے IT سکلز اور انگلش سکلز، لینگویج سکلز کے ساتھ ان کا ایک منصوبہ لایا جا رہا ہے، جس میں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی اور ان کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ گھر بیٹھے روزگار کما سکتی ہیں، وہ اس اسکیم کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ٹورزم کو 2.5 بلین سے 8.3 بلین روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے اندر مری کا پورا کمپلیٹ ریسٹوریشن پلان ہے، اور ٹورزم سائٹس مری سے ایڈجسٹنٹ اور پورے پنجاب کے اندر جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹورزم سائٹ ہیں ان کی بحالی، ان کے ٹورزم کے لیے، ان کے ایکو ٹورزم کے لیے اور ان کی فیسلٹیز، ان کی ری ویمپنگ جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یوتھ افیئرز، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم تو شامل ہے ہی، لیکن جو سپورٹس کی مد کے اندر اور یوتھ افیئرز کے اندر 5.2 بلین سے 9.7 بلین اس کو کر دیا گیا ہے، اور اب یونین کاؤنسل لیول تک
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں کے میدان جو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے منصوبہ شروع کیا تھا اس کو بحال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور جو اسپورٹس کی مد ہے اس میں بلا تفریق جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورے پنجاب کے اندر اس جو گراؤنڈز ہیں جو کھیلوں کے میدان ہیں کھیلتا پنجاب کے نام سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اس میں اس کو اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کے اندر پہلی دفعہ اس کو فیملی پلاننگ کی مد میں 13 بلین سے 16.5 ارب روپیہ میں اس کے اندر مد میں اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں جہاں بی ایچ یوز آر ایچ سیز اور ٹی ایچ کیوز بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں فیملی پلاننگ کی فیسلٹیز کو اس کے اندر مرج کیا جا رہا ہے اور وہیں وہ سہولیات میسر ہوں گی جو کہ ہسپتال کے بیسک ہیلتھ اسٹرکچر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فنڈنگ کے ساتھ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آپ کو کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ٹیکس اس بجٹ میں جو کہ پنجاب کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو جنریشن سٹریمز ہیں صوبے کی اس میں اضافہ کیا جائے گا. پچھلے 3-4 دن سے بجٹ کے اوپر وفاق اور پنجاب کے بجٹ کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے, کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور تنقید بہت اچھی بات ہے کیونکہ تنقید ہی وہ فورم ہے, پارلیمنٹری فورم ہے جس سے جو بھی حکومت بجٹ دیتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی گنجائش شامل ہوتی ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے ارد گرد بھی شور ہوا. وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر سنی بجٹ کی اور اپوزیشن, میں اس پہ بالکل تنقید نہیں کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہے کہ تصحیح اور جو پارٹیسپیشن کے ساتھ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ بہتری لائی جائے. لیکن یہ جو اس کے علاوہ عدم استحکام مچانے ہے ہمارا پنجاب میں اور وفاق میں سنگولر فوکس ہے کہ بہت ہو گیا, بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا, لیکن اب پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے, فوکس ہو کر کام کرنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, سروس ڈیلیوری ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, نوجوان کے لیے روزگار ہو, نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بمز نہیں بلکہ آئی ٹی سکلز ہوں, جو مزدور ہیں, جو ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں سکلز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی کی انٹرونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف آئی ٹی جو سٹی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا بہت سے ادوار میں یہ اناؤنسمنٹس ہوئیں لیکن عملی طور کے اوپر اس کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت اس کا پورا جو پروسیس ہے اور جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر اسکیم جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اور اس میں بھی اس کو ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر دیکھا جا رہا ہے, ڈفرینٹ منصوبوں کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور جو روشن گھرانہ اسکیم ہے, جو سولر پینل کی اسکیمز ہے دینے کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی, وہ بھی اسپیشل انیشیٹوز آف وزیر اعلیٰ پنجاب کی مد میں شامل ہیں. اسی طرح جو پہلی دفعہ جو ایئر ایمبولنس ایسے علاقے جہاں مشکل سے ایویکویشنز ہوتی ہیں وہاں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی مریض جس کی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جس کو شامل کیا گیا. اس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے اسکیمز ہوتی تھیں, دے دی جاتی تھیں اور اس کے بعد اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی, اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی, اور جو اصل پروجیکٹ ہوتا تھا وہ وہیں کا وہیں پہنچتا تھا جہاں اس کی قسمت ہوتی تھی. اسی لیے وہ 530 بلین کو بچایا گیا ہے اور 3000 سے زائد اسکیموں کو خالی کیا گیا ہے, اے ڈی پی کے اندر سے کلینز کیا گیا ہے. تو یہ جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لاہور کے لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ مانیٹرنگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی خود مانیٹرنگ کریں گی, اور پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان, صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے. اور 80 بلین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان جو کہ
وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ ایم این اے کو پیسے دے دیے، ایم پی اے کو دے دیے، لیکن ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں پیسے لگاتے ہیں، اپنی عوام پہ لگاتے ہیں، اپنے لوگوں پر لگاتے ہیں، لیکن اس کو پہلی دفعہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ایک منصوبے کی طرح لایا گیا جس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب خود کر رہی ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے 20,000 پہلے مرحلے میں 20,000 ای بائکس کا جو منصوبہ ہے اور افورڈیبل اور ای بسز کا جو منصوبہ ہے وہ اس میں شامل کیا گیا۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جب اس کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوئیں تو 10,000 جو اپلیکیشنز تھی وہ بچیوں سے آئیں، اور وہ اس منصوبے کے سے تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کی کہ 10,000 بائکس جو ہیں جو بچیوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ ساری ان کو مہیا کی جائیں، ای بائکس جو تھیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح پنجاب کو انوائرمنٹل فرینڈلی جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کی طرف لے کے جایا جائے۔ اسی طرح ہر کنسٹرکشن کے منصوبے، ہر روڈ کے منصوبے کے اندر 1% بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے اراؤنڈ پلانٹیشن کے لیے، درخت لگانے کے لیے۔ میں اسموگ پہ ایک بالکل الگ پریس ٹاک ضرور کروں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان تمام اقدامات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو، جو کہ دنیا میں بدترین حالت پر پہنچ چکا ہے، تو وہ اس کے اندر میں آپ کو اس میں مزید تفصیل بتاؤں گی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف کینسر ہاسپٹل، میں نے پہلے آپ کو اس کے اوپر بتا دیا، پہلی دفعہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشن پروگرام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹوز میں شامل کیا گیا کہ جو بچے ہمارے آئی ٹی سکلز ایکوائر کریں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائی ہوں، اور اسی طرح جو ہماری گلوبل سرٹیفکیشنز ہیں وہ شامل ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے ای لائبریری کا کانسیپٹ دیا تھا، اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انٹرنیشنل ای لائبریریز ہیں ان کو نوجوانوں کے لیے ان کی جو ای سبسکرپشنز ہیں اس کے منصوبے کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کر جو کتابیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی ایکسیس سے باہر ہیں، اس سبسکرپشن پروگرام کے ذریعے ان تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ پنجاب کا جو دستک پروگرام ہے کہ جو 77 سروسز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا جو دہلیز تک پنجاب کے لوگوں کو ان کے جو سروس ڈیلیوری ہے اس تک پہنچائیں گے، لیکن لاہور میں پائلٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 10 سروس ڈیلیوریز جس کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ہیں، پراپرٹی ٹرانسفر، میرج سرٹیفکیٹس ہیں، ڈیورس سرٹیفکیٹس ہیں، کار ٹرانسفر سرٹیفکیٹس ہیں، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب تفصیلی بات کر چکی ہیں۔ اسی طرح پورے پنجاب میں روڈ ریسٹوریشن پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس کو پورے پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے، تنقید تو کرتے ہیں لوگ کہ روڈ اور انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا موٹر وے بنایا تھا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر بھی انٹرونشن کی تھی، یہ تمام روڈ نیٹ ورکس کی جو بحالی ہے، ان کی ریسٹوریشن ہے، ان کی اپ گریڈیشن ہے، ان کی ری ویمپنگ ہے، یہ تسلسل اسی نظریے کا ہے کہ جس سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہو۔ اسی طرح پورے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی پوری ڈسٹرکٹس کے اندر سیف سٹی پروگرام جو ہے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ اگلے سال مارچ 31 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے اندر